سیالکوٹ میں یہ اگوکی کے مقدمے میں اشتہاری ہے، مراد پور تھانہ سیالکوٹ کا ادھر عدالتی مفرور ہے، لاہور میں بھی 4 پرچے ہیں جن میں سے کچھ چلان ہو گئے ہیں، کچھ عدالتی مفرور ہے۔ وہ پاکستان کی محبت میں نیشنل لیول پہ بات ہے یہ، اور پاکستان کا امیج متاثر نہ ہو۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹوڈے اور میں ہوں آپ کا میزبان انیب ظہیر۔ ناظرین، مشہور ترکی ڈرامہ ارطغرل غازی کا مین کردار اینگن التان کچھ دن پہلے پاکستان آتا ہے اور پاکستان آنے کے بعد دھوم مچ جاتی ہے اور لوگ ایک ایک سیلفی لینے کے لیے لاکھوں روپے کی آفر کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ وہ لاکھوں روپیہ ملنا کس کو تھا؟ جی ہاں، کاشف ضمیر جو کہ ایک ٹک ٹاک سٹار ہے اور کلیم کرتا ہے کہ میں ایک بہت بڑا بزنس مین ہوں، اور وہ ارطغرل غازی کو پاکستان لے کر آیا اور اس بیس پر لے کر آیا کہ چودھری ٹیکسٹائل کا برانڈ امبیسڈر میں نے ان کو بنانا ہے، اور 17 کروڑ میں ڈیل کی، اور یہ کہا کہ میں نے 50% اس کو پے کر دیا اور باقی بعد میں کریں گے۔ لیکن لوگ اس کو لاکھوں روپے دینے کے لیے تیار تھے۔ اسی بیس پہ اس نے بڑے بڑے جو آفیشلز تھے ان کے ساتھ میٹنگ کی، وزیر اعلیٰ پنجاب سے میٹنگ کی، پتہ نہیں کس کس سے میٹنگ کی اسی کے بیس کے اوپر۔ لیکن بعد میں ایک مقامی صحافی جن کا نام حماد اسلم ہے میرے ساتھ موجود ہیں، انہوں نے اس کو انویسٹیگیٹ کیا، اور انویسٹیگیٹ کرنے کے بعد انہوں نے اس بات کا ثبوت دیا کہ وہ کاشف ضمیر کوئی بزنس مین نہیں ہے، وہ ایک فراڈیا ہے، نوسر باز ہے کہ جو لوگوں کے ساتھ فراڈ کرتا ہے، اور وہ اینگن التان کو پاکستان لے کر آیا ہے اور اینگن التان کے ساتھ بھی اس نے فراڈ کر لی ہے۔ تو ہمارے ساتھ موجود ہیں، پوچھتے ہیں پورا واقعہ کیا ہے اور اس واقعے میں ہوا کیا ہے، کس طرح ان کو پتہ چلا کہ انہوں نے ساری جو بھی فراڈ ہے اس کو کس طرح سے پکڑا۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ۔ اینگن التان ایک پاکستان کی محبت میں لاہور میں آ جاتے ہیں۔ حماد بھائی، میں یہاں سے آپ کی بات کاٹ رہا ہوں۔ پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ دوسرا، میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہوں گا کہ جب اینگن التان پاکستان میں آیا تو لوگ اس کی محبت میں پاگل ہو چکے تھے، کسی نے بھی اس بات کو سوچنے کی کوشش نہیں کی کہ ایک ٹک ٹاک سٹار اس کو پاکستان میں لے کر آ رہا ہے۔ آپ کے مائنڈ میں یہ خیال کہاں سے آیا؟ ایسی کون سی حرکت تھی کہ جس کے بعد آپ کو لگا کہ اس چیز کو انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے؟ بس جب ایک اہم شخصیت پاکستان آتی ہے اور ترکی کا اداکار اور ایک ایسا ڈرامہ جس میں سازشوں کا وہ مقابلہ کر رہا ہے، تو تجسس تو پیدا ہوتا ہے کہ ٹک ٹاکر کے کہنے پر کیسے آ گیا۔ تو سب لوگوں کی خواہش پر سب لوگوں نے مجھے اپروچ کیا، اور کچھ چونکہ میں صحافی ہوں اور لوگوں نے مجھے اپروچ کرنا چاہا، تو میں نے ان کے سوالات کے جواب دیے اور پھر اپنے سوالات ان کے سامنے رکھے، تو پھر معلوم ہوا کہ یہ ریکارڈ یافتہ ہے۔ جب اس نے مجھے کہا، ایک میرے سورس نے، کہ یہ ریکارڈ یافتہ ہے، کیونکہ اتنی بڑی پرسنالٹی تھی اور ہر جگہ اس کے چرچے تھے، میزبان بھی ساتھ ساتھ تھا، پھر بڑے لوگوں نے بطور صحافی مجھے اپروچ کیا اور پھر مجھے انفارمیشن کلیکٹ ہوتی رہی۔ انفارمیشن جب میں نے وربل سب سے لے لی تو پھر اب مجھے انویسٹیگیٹ کرنا بنتا تھا۔ پھر میں نے اس پر فزیکلی ایفرٹ کی، انویسٹیگیٹ کیا اور اس کا ریکارڈ حاصل کیا۔ اس کا ریکارڈ حاصل کیا تو پتہ چلا بھی یہ تو پاکستان کے صوبہ پنجاب میں یہ مطلوب ہے پولیس کو۔ تو پھر میرے لیے ایک اور سوال پیدا ہو گیا کہ یار یہ اشتہاری ہے تو یہ ترکی کا سفر بھی کر آیا ہے، بیرون ملک سفر بھی کر آیا ہے، اور ایک اہم شخصیت اینگن التان، بہترین اداکار، وہ لاہور بھی آ گیا اس کے کہنے پہ۔ تو سوالات پھر اٹھتے گئے، پھر ریکارڈ حاصل کرتا رہا۔ پھر جب خبر میں نے بریک کی باقاعدہ دستاویزات کے ساتھ، اور جب اینگن التان کے جو کوآرڈینیٹر تھے، جو ان کے ساتھ آنے والے تھے، ان کی طرف سے ایک ایمبیسی کو خط بھی لکھا گیا تھا، وہ بھی میں نے چلایا۔ اس میں لکھا ہوا تھا کہ $10 لاکھ ہمارے طے پائے ہیں، اور رقم کی حوالے سے ہی ہم نے اینگن التان کو لاہور لے کر آنا ہے، اور میاں کاشف کے ساتھ ہمارا ایگریمنٹ ہوا ہے۔ تو اس سلسلے میں وہ ایگریمنٹ بھی میں نے لیا اور پھر میں نے وہ نشر بھی کیا۔ اس میں $10 لاکھ طے پائے ہوئے تھے، کچھ ویڈیو ریکارڈ ہونی تھی، کچھ پہلے پیمنٹ ہونی تھی، بہرحال $10 لاکھ طے پایا۔ تو میں نے وہ ان کے ساتھ رابطہ کیا تو پتہ چلا کہ اس نے، میاں کاشف نے 2 دن کا ٹور کروایا ہے، اہم کاروباری شخصیات سے ملاقات کروائی ہے، اور ان کو $5 لاکھ کی بینک سلپس دی ہیں، کچھ کیش بھی دیا ہوگا۔ لیکن جب ان سے اپروچ کیا، ترکی میں نے اپروچ کیا فون پہ، تو وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں $5 لاکھ ملا ہے۔ تو میں نے پوچھا کہ کیش ملا ہے؟ کہتے نہیں جی کیش نہیں ملا۔ میں نے پھر کیا ملا ہے؟ کہتے وہ ہمیں بینک سلپس دی ہیں اور تھوڑا بہت کیش بھی ہے، اور باقی جیولری وغیرہ، گفٹ وغیرہ تھے۔ تو میں نے کہا باقی ڈیل تو آپ کی $10 لاکھ کی ہوئی تھی۔ تو کہتے ہیں نہیں جی وہ تو ہمیں نہیں ملے ابھی باقی۔ تو پھر اسی دوران فون آنے شروع ہو جاتے ہیں میاں کاشف کی طرف سے، اور مجھے دھمکانا شروع کر دیتا ہے کہ میرا ایگریمنٹ آپ خراب کر رہے ہیں،
ایگریمنٹ کیا خراب کرنا ہے, آپ پاکستان کی ساخت کو متاثر نہ کر دیں, ہم نے تو خبر چلانی ہے. اور ایک ریکارڈ یافتہ ملزم کیسے ایک اہم اور بڑے اداکار کو لاہور میں لے آیا اور اس کے ساتھ بھی فراڈ نہ ہو جائے, سب کو ایک وہ پاکستان کی محبت میں نیشنل لیول پہ بات ہے یہ, پاکستان کی محبت میں لاہور آیا ہے. انگن الطان پاکستان کی محبت میں لاہور آیا ہے, تو ہمیں بھی اس سے محبت کا اظہار کرنا چاہیے, نہ کہ اس کے ساتھ کوئی ہینکی پھینکی کریں اور پاکستان کا امیج متاثر نہ ہو. اور بطور صحافی میں نے اس پر سٹوری بریک کرنے کے بعد یہ کیا, تو پھر دھمکیاں دینی شروع کر دیں. اس نے دھمکایا, فون کے ذریعے بھی, میسج کے ذریعے بھی, اور کال بھی کی. تو پھر ویڈیو پیغام جاری کیا جس میں اس نے میرے پر ایک سوال پیدا کیا کہ اس کو میں نے تصویر نہیں کھنچوانے دی. تو اس نے یہ سارا حسد میں یہ سارا کام کیا ہے. نہ میرا اس کے ساتھ میسیج پہ رابطہ ہے, نہ میرا اس کے ساتھ فون پہ رابطہ ہے, نہ کبھی میں آج سے پہلے اس سے ملا تھا پی سی ہوٹل میں. میں صحافی ہوں, انویسٹیگیشن کے لیے گیا اور وہاں سے میں نے ڈیٹا ہی کلیکٹ کرنا تھا اور جاننا تھا کہ پی سی میں ٹھہرایا ہے تو ایگریمنٹ کیا ہوا ہے. میں نے تو سٹوری کے لیے گیا, ڈسکس کرنا تھا سارا. اب لیگ ورک تو کرنا ہوتا ہے, اور ایک طرف پرسنالٹی ہے, تو میں اگر چلا گیا ہوں پرسنالٹی کو دیکھنے گیا ہوں, اس کو تھوڑی دیکھنے گیا ہوں. اس کا تو میں بے نقاب کرنے گیا ہوں, اس کے میں ڈیٹا نکالنے گیا ہوں. تو پھر وہ اس نے دھمکیاں دی, تو پھر دھمکیوں پر ڈی آئی جی آپریشن نے مقدمہ درج کروایا اور ان کا میں بڑا مشکور ہوں. پھر اس کے بعد ایس ایس پی انویسٹیگیشن نے نوٹس لیا اور فوری طور پر اس کی گرفتاری عمل میں لائی گئی, جو کہ پچھلے کئی سالوں سے وہ پولیس کو مطلوب بھی تھا. تو ہماری ایک کاوش تھی دھمکانے پر, رپورٹنگ سے روکنے پر. تو ہم نے کردار کشی پر بھی اس نے الزام لگایا میرے پہ, کردار کشی کی کہ یہ فلاں کام کرتا ہے, فلاں کام کرتا ہے. تو پھر میرے لیے ایک عزت کا سوال پیدا ہو گیا. میرے خلاف کوئی ریکارڈ ہوتا تو وہ کوئی بات کرتا تو میں اس کو کچھ نہ کہتا, مگر خبر بریک کرنے پر مجھے دھمکائے گا اور کردار کشی کرے گا تو پھر میں برداشت نہیں کروں گا. پھر میں نے قانونی راستہ اختیار کیا, اس پر مقدمہ درج کروایا, اس کو گرفتار کروایا. اور پھر اس نے جو پہلا ویڈیو پیغام جاری کیا تھا جس میں سارے سنگین الزام لگائے ہوئے تھے, اس سب کی تردید اس نے اپنے منہ سے کی اور اعتراف کیا کہ اس سے غلطی ہو گئی ہے. تو پھر میں نے بھی اس کو معاف کر دیا اللہ کے واسطے. اچھا آپ مجھے یہ بتائیں کہ ارطغرل غازی جو ڈرامہ ہے وہ کوئی لوکل ڈرامہ نہیں ہے, وہ ڈرامہ ہے جس کو ترکی کی گورنمنٹ خود آن کرتی ہے, اور پاکستان کے پرائم منسٹر نے کہا تھا پاکستان میں ڈرامہ دکھانے کا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اینگن الطان ہے کوئی چھوٹی شخصیت نہیں ہے, کوئی چھوٹے اداکار نہیں ہے, وہ اداکار ہے جو 2 ملکوں کے سربراہان کی نظروں میں ہے. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ اتنی آسانی سے ترکی والوں نے ان کو پاکستان آنے دیا کہ اتنا بڑا کرمنل تھا کہ اس نے ایمبیسیز کو بھی پاگل بنا لیا؟ یہ تو اب سیکیورٹی اداروں کا کام ہے کہ وہ تحقیقات کریں. ہمارا کام تھا خبر بریک کرنا. ایک ریکارڈ یافتہ ملزم کیسے انگن الطان کو لاہور میں لے آیا. اب سوال میرا بھی ان سے ہے اور آپ کا بھی ان سے ہے, تو اس پر سیکیورٹی اداروں کو جواب دینا ہوگا. اور اگر یہ پیسے پیمنٹ پوری نہیں کرتا, پاکستان کی ساخت متاثر ہوتی ہے, تو اس کے خلاف مزید کیا کارروائی ہوگی وہ تو پھر سیکیورٹی ادارے ہی ایکشن لیں گے. ہمیں وہ تھریٹ کر رہا تھا, ہم نے اس کے مطابق اس کے خلاف قانونی کارروائی کرتے ہوئے اس پر مقدمہ درج کروایا. اس نے معافی مانگ لی, پھر ہم نے معاف بھی کر دی. حماد بھائی آپ کا جو اپنی رپورٹنگ ہے وہ ساری کرائم سے ریلیٹڈ ہے, آپ کے تھانوں کچہریوں سے ریلیٹڈ ہے. تو اس کے جو 8 مقدمات ہیں جن میں وہ اشتہاری بھی قرار دے دیا ہوگا, کہ آپ کی ایک معافی سے قانون نے وہ سارے مقدمات واپس لے لیے ہیں کہ اس کو چھوڑ بھی دیے؟ اس کو چھوڑا تو نہیں ہے, یہ تو پولیس والے موقف دیں گے, مگر مجھے جو اطلاعات موصول ہو رہی ہیں اس کو دیگر ضلعوں سے بھی لوگ پولیس والے گرفتار کرنے آئے تھے. تو پتہ نہیں اب اس پر پولیس نے گرفتاری عمل میں لائی ہے نہیں, لیکن وہی بات ہو جاتی ہے کہ سیالکوٹ میں یہ اگوکی کے مقدمے میں اشتہاری ہے, مراد پور تھانہ سیالکوٹ کا ادھر عدالتی مفرور ہے, لاہور میں بھی 4 پرچے ہیں جن میں سے کچھ چلان ہو گئے ہیں, کچھ عدالتی مفرور ہے, اور ٹوبا ٹیکسنگ میں بھی اس پر مقدمات درج ہیں. تو 8 مقدمات اس پہ درج ہیں اور 1-2 میں یہ اشتہاری ہے, باقی عدالتی مفرور بھی ہے. تو اس پر پھر پولیس نے چھوڑا تو نہیں ہوگا, مجھے یقین ہے کہ انہوں نے پکڑا ہی ہوگا, کیونکہ پہلے اگر پکڑ سکتی ہے تو وہ پی او تھا تو پکڑا ہے, اور اوپر سے دھمکیاں دے رہا تھا. تو پنجاب پولیس نے ایک بڑا کام کیا ہے, اور ایس ایس پی انویسٹیگیشن اور ڈی آئی جی آپریشن لاہور کا میں مشکور ہوں کہ انہوں نے ایک بڑے مجرم کو بے نقاب کرنے کے حوالے سے ہماری مدد بھی کی, اور ہم نے بھی عوام کے لیے, پاکستانیوں کے لیے اس کو بے نقاب کیا. اور ایسے کرداروں کو ہم بے نقاب کرتے رہیں گے, ان سے ڈریں گے نہیں. دھمکائے گا تو ہم چپ کر کے نہیں بیٹھیں گے, ہم آواز بلند رکھیں گے, اور کسی کو بھی پاکستان کی ساخت کو متاثر کرنے کے حوالے سے کوئی بھی اس طرح کا عمل اختیار کرے گا تو ہم اس کو بے نقاب کریں. اچھا آپ سے آخری سوال میرا یہ ہے کہ اس نے معافی مانگ لی, آپ نے اس کو معاف کر دیا,
کیا اب جو باقی کیسز ہیں ایز اے کرائم رپورٹر آپ اس کو آگے لے کر چلیں گے یا بس ختم کر دیں گے اپنا؟ میں باقی مقدمات میں مدعی نہیں ہوں، میں نے نہیں لے کے چلنے. وہ جو مدعی حضرات ہیں، جو متاثرین ہیں، اور جو پولیس ہے، انویسٹیگیشن آفیسرز، وہ اب ان مقدمات کی تفتیش کریں گے اور جو قانونی کارروائی بنے گی وہ کریں گے. بہت شکریہ حماد بھائی، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. جی تو آپ نے سارے کیس کو سنا کہ کس طرح سے اس نے جو کاشف ضمیر تھا کس طرح سے اس نے پورے پاکستان کو بیوقوف بنایا، کس طرح اینگن الطان کو بیوقوف بنایا، کس طرح پورے ملک کو اس نے بیوقوف بنایا ہے. اب فیصلہ آپ کا ہے کہ کون سچ ہے اور کون جھوٹ ہے. اس کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.